انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شب قدر ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور کیسے پتہ چلے گا؟ دل بولے گا۔ یہاں اللہ نے سینسر لگائے ہوئے ہیں، یہ بہت حساس ہے، اس کو پتہ چلے گا کہ آج کی شب قدر ہے، اور ایسا یقین ہوگا کہ آپ اس پر قسم بھی کھا سکتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں آج کی رات شب قدر تھی۔ ایسا یقین پیدا ہو جاتا ہے، دل نرم پڑ جاتے ہیں، پتھر سے پتھر دل بھی اس رات پگھل جاتے ہیں، اور اللہ کی عجیب محبت جاگتی ہے، اور عجب عظمت اللہ کی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ابھی آنکھوں کے کٹورے خشک ہیں اور رونا آتا ہی نہیں ہے۔ اس رات ایسے آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، ایسے ہی وہ ایک جھڑی سی لگ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دل کو پتہ چلتا ہے کہ آج کی شب قدر تھی۔ تو اس کے لیے نقصان، اگر مارکیٹوں میں نقصان ہوتا ہے برداشت کر لیں، تو اس لیے کہ جو مل رہا ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ یا ابن آدم ان وجدتنی اطلبنی تجدنی، اے میرے بندے میری تلاش میں نکل، ان وجدتنی اگر میری تلاش میں نکلے گا تو مجھے پائے گا، تجدنی فَإِن وَجَدْتَنِي فَوَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، مجھے پایا تو سب کچھ پایا، وَإِن فَاتَنِي فَاتَكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، تو جب میں نہ ملا سب کچھ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ اس لیے ان راتوں میں ہم اللہ کی بندگی کریں، کم از کم 5 راتیں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں اور 29ویں۔ ان 5 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی 4-5 راتوں میں ہم بالکل ہی غافل ہو کر سو جائیں، نہیں۔ دنیا اللہ نے گول بنائی ہے، آدھے پہ رات ہوتی ہے، آدھے پہ دن ہوتا ہے، تو جب رات ہوگی وہاں شب قدر ہے، اور جب دن والے حصے پر رات آئے گی وہاں بھی پھر وہاں شب قدر ہوگی، سمجھ گئے؟ اگر جیسے اب یہاں دن ہے یہاں روزہ چل رہا ہے 22 کا، فرض کریں 22 کا، تو کہیں رات ہوگی، وہ رات ہوگی 23ویں کی، وہاں شب قدر ہوگی۔ تو جب شب قدر تو وہاں ہوگی، مگر اس کی جو ہوائیں چلے گی کچھ تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہاں پنکھا چل رہا ہے ایک آدمی کے لیے، کوئی مسافر آ کر بیٹھے تو پنکھا تو چلا میرے لیے، مسافر کو بھی ہوا لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ ایسے ہی باقی 4-5 راتوں میں بھی ہم اللہ کی بندگی کریں، کیوں کہ ان راتوں میں بھی کہیں نہ کہیں شب قدر ہوتی ہے اور وہ ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں۔